مشہور زمانہ شعر، یہاں کوتاہی ذوق عمل ہے خود گرفتاری، جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا ہے۔ کسی قوم کے حالات کی ترجمانی کرتا نظر آ رہا یہ شعر۔ وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتیں جو اپنے ماضی سے سبق لے کر حال کے حالات سے بے خبر اور مستقبل کے لیے فکر مند نہ ہوں۔ سچ تو یہ ہے، چرب زبانی، لچھے دار باتیں اور فقط نعروں سے نہ کسی قوم کا بھلا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ سر سید احمد خان نے قوم کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کی جو مہم چھڑی، اس وقت قوم نے کیا کچھ نہیں کہا، مگر وہ اپنے مشن میں گامزن رہے، اور جس چمن کو سینچا اس نے قوم اور ملک کو کیا کچھ نہیں دیا۔ آج قوم کے حالات کیا ہیں، کس نے کیا کیا، اس کا کوئی جواب نہیں۔ تعلیم، صحت، روزگار، خیر چھوڑیے، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرا رہے ہیں جو درد مند، حساس طبیعت، دور اندیش، جس نے سو رہی قوم کو جگانے اور اپنا حق حاصل کرنے کا جذبہ صرف زبان خرچی سے نہیں بلکہ اسے عملی جامہ پہنا کر پیش کیا۔ کیا دیا، سب پر ظاہر ہے۔ ایک لمبی مدت بیماری سے گزرنے کے بعد بھی فکر مند ہیں تو قوم کے لیے۔ پنڈت برج نارائن چکبست کا بڑا مشہور اشعار ہیں کہ یہ عقیدہ ملتوں کا ہے نہایت ہی قدیم، جب کبھی ملت کی حالت ہوتی ہے زار و سقیم، قادر مطلق جو ہے دانائے اسرار و کریم، بھیجتا ہے رہنمائی کے لیے اپنا ندیم، رہبران راہ حق جب رہبری فرماتے ہیں، بھولے بھٹکے سب مسافر راہ پر آ جاتے ہیں۔ ہم آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں ڈاکٹر کلب صادق صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، استقبال ہے آپ کا جی، شکریہ۔ ہمارے پروگرام میں آپ کی طبیعت علیل ہے، بیمار ہیں، مگر اس کے باوجود آپ ہر وقت قوم کے لیے سوچتے ہیں۔ آج آپ کو ناظرین سننا چاہتے ہیں، قیمتی مشورے آپ کے سنیں گے جو یقینی طور پر بالخصوص نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہوں گے۔ بدحالی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، ساتھ ساتھ ایجوکیشن میں یہ کمیونٹی پیچھے چلی جا رہی ہے، اس میں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں برکت کے طور کے اوپر قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت پیش کر رہا ہوں، جس میں ارشاد ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ یہ ایک آیت نہیں ہے، قدرت کا ایک اصول ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ نہ سمجھو، اللہ تمہارے لیے مثال کے طور پر بیان کرتا ہے ایک ایسی بستی کا حال جس بستی کو ہم نے نعمتیں دی تھیں فراوان، ان کو کوئی بے چینی نہیں تھی، پیسہ تھا، جائیداد تھی، کھیتی تھی، بزنس تھی، ہر طرح سے وہ راحت و آرام کے عالم میں گزر بسر کر رہے تھے، گویا عیاشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن ہم نے جو نعمتیں ان کو دی تھیں، پھر انہوں نے اس کا کفران کیا۔ کفران کے معنی نہیں کہ کافر ہو گیا، کفران کے معنی یہ ہے کہ اس کا مس یوز کیا۔ وہ ہم نے دی تھی اس لیے کہ اپنے مسئلے حل کریں اور مسئلے پیدا کرنا شروع کر دیا ہوتا، تو پھر ہم نے بھی یہ کیا کہ ان کو سے وہ سب نعمتیں چھین لیں اور ان کو ہم نے بھوک کی مار ماری اور پیاس کی مار ماری۔ لیکن یہ ہماری طرف سے کوئی زیادتی نہیں تھی، بلکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ چونکہ انہوں نے گناہ بھری زندگی گزاری، اس لیے ہم نے اپنی نعمتوں کو ان سے سلب کر دیا۔ 3 سال قبل جب میری صحت بالکل ٹھیک تھی تو میں عراق گیا تھا۔ عراق میں آیت اللہ سستانی کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں چاہتا تھا کہ میں اس سے ہندوستان میں شیعوں کے حالات بیان کروں۔ آپ غور سما لیجیے، میں چاہتا تھا کہ ہندوستان میں شیعوں کے حالات کیا ہو گئے، کیا تھے، اب کیا ہو گئے بیان کروں۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ مجھ سے سننے کے علاوہ مجھ کو سنانا شروع کر دیا کہ ہندوستان میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک ایسا انسان کی جس نے 80 برس ہندوستان میں گزارے ہیں، اس کو اتنے معلومات نہیں ہیں جتنا ہمارے مرد وقت آیت اللہ سستانی کو حالات سے آگاہی و واقفیت ہے اور بہت گہری واقفیت ہے۔ تو ہمارے ساتھ لکھنؤ کے ایک عالم مولانا احتشام الحسن صاحب بھی تھے، ہم 2 ہی آدمی تھے، لیکن وہاں اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کچھ عرب تھے کچھ عرب تھے، لیکن انہوں نے سب سے رشتہ توڑ کے ہم دونوں سے باتیں شروع کر دیں۔ اس کے بعد میں بتایا کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، میں تمہارے سے 3 پروجیکٹ کرتا ہوں۔ میں نے کہا ارشاد فرمائیے، میں انجام دوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلا یہ ہے کہ تم ہندوستان کے شیعوں سے غریبی کو دور کرو۔ دیکھیے، پہلا مسئلہ ان کا یہی آیا کہ غریبی کو دور کرو۔ اگر غریبی اللہ کی نعمت ہوتی تو مجھ سے کہتے کہ دور کرو، تو کہتے اور گھر لگاؤ۔ تو کہا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنے پروجیکٹس کے ذریعے ہندوستان کے شیعوں سے غریبی کو دور کرو۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی جہالت کو دور کرو۔ تیسرا یہ ہے کہ ان میں آپس میں گٹ بندیاں، جو لڑائیاں، جو گروپ بندیاں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں۔ میں نے کہا حضور، میں آپ کا مقلد ہوں، آپ کو حکم ہے، میں اس پر عمل کرنے کی پوری
कोशिश करूँगा, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी कुछ और थी। हम वहाँ से जब आए तो आते ही सख्त बीमार हो गए, जिसका सिलसिला अभी तक चल रहा है। इस वक्त मैं अस्पताल में बैठा हुआ गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तो बीमार भी रहूँगा, मर भी जाऊँगा, जो कुछ होना होगा होगा। लेकिन जो मैसेज और जो वादा मैंने आयतुल्लाह सिस्तानी से किया था, उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो अर्ज़ ये है कि हिंदुस्तान में शियों की हालात क्या हैं वो आपके पेश नज़र है। इसी हिंदुस्तान में, या बल्कि मैं कहूँ इसी लखनऊ में जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ ड्योढ़ियाँ थी। छोटी शहजादी की ड्योढ़ी हो, फलाना नवाब ड्योढ़ी वो कहलाती थी, जहाँ कम से कम एक हाथी बंधा हुआ। इतने रईस होते थे ये लोग। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल यही है कि जो जिनके हाथी बंधे होते थे वो खुद अब दूसरों के बंधे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। हालात बहुत ज़्यादा हराम हैं, बहुत नाजुक हैं। और हम आपको बता देते हैं कि कुरान हमारे लिए सरमाया हिदायत है। अगर आप कुरान की एक आयत रोज़ पढ़ें, इस नीयत के साथ इसको हम समझ कर इस पर अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपके हालात अल्लाह ज़रूर बदलेगा। तो मैं इसका रहा था कि कुरान में इरशाद है कि इन्नहु ला यअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। हालात कितने ही ख़राब हो जाएं, कितने ही बदतर हो जाएं, लेकिन हमारी रहमत से तुम मायूस हो। तुमने कुफरान नेमत किया हमारी रहमत से कभी मायूस ना होना। हम तुम्हारे हालात किसी को बदल सकते हैं जब तुमसे मुतवज्जे हो जाओगे हमारी तरफ और अपनी फरियाद रखोगे। हम उसकी दवाई तुमको बताएंगे, दवा को इस्तेमाल करोगे, तुम्हारे हालात इंशाअल्लाह बदल जाएंगे। गुर्बत मिटाने के लिए भी अल्लाह ने कुरान मजीद में और रसूल करीम ने तहरीर में, हदीस में और रिवायात में ये सारी बातें बताई हैं कि तुम्हें क्या करना है। एक बात हम आपसे बताते हैं जो आपको शक व शुबा हो सकता है, और शुबा तो जो सोचेगा उसको होगा ही, ज़रूर होगा। तो आप कह सकते हैं कि फिर हमारे अहम तारीन क्यों गरीब थे? वो इसलिए गरीब नहीं थे कि उनके पास पैसा नहीं था, वो इसलिए गरीब थे कुरान ने उनको हुक्म दिया था, और हमको भी हुक्म है कि फ़कत अपने से गुर्बत दूर न करो, दूसरों से गुर्बत दूर करो। कोई पूरी सोसाइटी में, कम्युनिटी में कोई गरीब न रहने पाए। उनका सारा पैसा, मौला अली आप अगर हज करने तशरीफ़ ले जाएँ या ले गए होंगे तो आप देखा होगा कि मदीने से 40 किलोमीटर के फासले पर एक शहर, छोटा सा शहर है, उसका नाम है यम्बू। ये यम्बू वो जगह है कि जहाँ मौला ने अपनी निगरानी में अपने हाथों से भर के एक बहुत बड़ा बाग बनाया था, बहुत बड़ा अजीम बाग था खजूर के दरख्तों का। तो जिसके पास इतना बड़ा बाग हो वो फ़कीर कैसे था? वो फ़कीर इसलिए नहीं था कि उसने मेहनत नहीं की, उसने दरख्त लगाया, उसने बगीचा तैयार किया, उससे बहुत आमदनी होती थी। लेकिन जैसे ही वो बाग तैयार हुआ, पढ़ने अहादीस में कुतुब में, मौला ने उसको फ़ौरन गरीबों की भलाई के लिए वक्फ कर दिया। इतना बड़ा बाग बनाया था मौला ने, और उसको गरीबों की भलाई के लिए कि इनकी गुर्बत दूर हो जाए वक्फ कर दिया था। तो उनकी गरीबी इसलिए थी इस मुहिम में कि वो चाहते थे कि इस कुरान का हुक्म, हदीस का हुक्म, गरीबी को मिटाओ, दूसरों से गुर्बत को दूर करो। वो दूसरों की गुर्बत दूर करने में खुद गरीब हो गए थे, मगर इसके साथ साथ उन्होंने वो नहीं किया जो आज हमारे बहुत से लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ, मैं बहुत अफसोस के साथ अर्ज़ करता हूँ, मैं भी शिया हूँ और कम्युनिटी का एक फ़र्द हूँ। इनकी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है और इनकी तौहीन मेरी तौहीन। मैं कभी तौहीन नहीं करता किसी की। लेकिन आज आप बता दें कि कौन सा शिया आलिम है जो किसी दुकान पर बैठ कर कुछ बेचता हो? आप बताइए मुझे। एक मिसाल मैं सामने मुझसे अर्ज़ करूँगा, लेकिन जनरली कौन सा आलिम हम उस समय आलिम नहीं होने के मजबूर में कर रहा हूँ कि जो दुकान में बैठ कर कुछ बेचता हो, खजूरें बेचता हो और कोई फल बेचता हो, कुछ तरकारी बेचता हो, कुछ बेचता हो, कोई नहीं पाएंगे हम। लेकिन मौला अली वो थे कि जो हज़रत अम्मार यासिर की दुकान पर बैठकर अपने हाथ से खजूरें बेचा करते थे। तो ये खजूरें बेचना क्यों था? ये इसलिए था कि भीख मांगने में ऐब है, तिजारत करने में ऐब नहीं। तो पहले तो शियों को, हमारे भाइयों को, मैं मुख्तर कर रहा हूँ तकरीर को, हमारे भाइयों को अपनी मेंटेलिटी बदलना पड़ेगी। भीख मांगने को कुफ्र करार दे दें कि जो शिया होगा वो कभी भीख नहीं मांगेगा, हरगिज़ नहीं मर जाएगा, भीख नहीं मांगेगा। लेकिन ये किसी के साथ साथ ये है कि जो मैं आज कर रहा हूँ कि जो आप ही की कौम में गुरोह हैं दो, एक खोजा पार्टी है, बॉडी पार्टी है। मैं आपके सामने दस्तरद बांध कर चैलेंज करता हूँ कि आप खोजो मुझे कोई एक गरीब दिखा दीजिए, आप बॉडी में मुझे कोई एक गरीब दिखा दीजिए, नहीं दिखाई देगा। इसलिए कि सब तिजारत पेशा हैं, सब तिजारत करते हैं, बड़ी बड़ी बिजनेसेस भी, उनकी छोटी छोटी बिजनेस हैं, लेकिन कोई आपको कभी भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। तो आप इसी रास्ते पर चलें। एक रास्ता मैंने बताया आपको कि आप तिजारत करें। लेकिन हमारे यहाँ भी अभी 3 दिन पहले एक साहब आए थे, मुझे तिजारत करना है, मौलाना 50,000 रुपये दे दीजिए हमको। मैंने कहा आप तिजारत कभी किए कहीं तिजारत? तो मैंने कहा ऐसे नहीं कर सकते हम। बाग अगर लगाया जाता है तो दरख्त नहीं बोया जाता है, बीज बोया जाता है।
آپ چھوٹے چھوٹے کیپٹل سے بزنس شروع کیجیے, اسی کو بڑھا کے لے جائیے, ہم آپ کا سپورٹ کریں گے. لیکن آپ کو پلان, ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں آپ کون, ہم تو جانتے بھی نہیں کہ آپ میں بزنس کی کتنی صلاحیت ہے, ہم تو جانتے بھی نہیں کہ آپ کتنے محنتی آدمی ہیں. تو ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ شرمائیے نہیں. بھیک مانگنے میں عیب ہے, بھیک مانگنے میں ذلت ہے, لیکن بزنس کرنے میں کوئی ذلت نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ایک مثال دے رہا ہوں, میرے سامنے صرف ایک مثال ہے, ہوگا اور بھی ہوں گے لیکن ہم کو نہیں معلوم. اسی لکھنؤ میں ایک عالم دین ہے, پڑھے لکھے ہیں, نجف سے واپس آئے ہیں, عالم ہے واقعی, لیکن انہوں نے علم کو اپنی بزنس نہیں بنایا. انہوں نے خود حسین گنج, یہاں کا مشہور بازار ہے, وہاں کے اوپر اپنی بزنس کھولی, اور ماشاءاللہ بزنس ان کی اتنی ترقی کر رہی ہے کہ کئی ان کی برانچز ہو چکی ہیں. تو ایک عالم دین اگر کامیاب بزنس کر سکتا ہے تو آپ تو نہیں کر سکتے, آپ بھی کر سکتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ آپ کو اپنی لائن بدلنا پڑے گی. وہ لائن یہی ہے کہ آپ کو بزنس کے راستے پر آنا پڑے گا. بزنس کو اپنانے کی کوشش کریں, بی بزنس مائنڈیڈ. بزنس اختیار کیا, چھوٹی سی بزنس ہو, آپ شروع کریں. جو میں نے کہا ہے کہ بیج بوئیں گے تو درخت بنے گا, درخت کہیں نہیں بویا جاتا. اگر میری کوئی بات ناگوار ہوئی تو مجھ سے معافی چاہتا ہوں. کوئی بات آپ میں غلط ہو تو آپ بالکل کھل کے مجھ سے بات کیجیے, لیکن ہر بات کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں, اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ میری سنسیئرٹی یا خلوص کو شک و شبہ کریں. چلتے چلتے میرا پیغام یہی ہے کہ آپ, قرآن میں ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا. آپ نے دیکھ لیا کہ ایران امریکہ سے ٹکرا گیا, اور آیت اللہ خامنئی کا یہ پیغام تھا, جب انہیں دھوس ڈالی ٹرمپ نے, تو ان کہا کہ ہم جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہم اللہ کے علاوہ ہم کسی سے نہیں ڈرتے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس چوہے اور ہاتھی کے لڑائی میں نتیجہ کیا ہوگا. ایران ایک چوہا کیسے سکتا تھا, امریکہ ایک ہاتھی کیسے سکتا تھا. لیکن ذلت کس کو ملی, رسوائی کس کی ہوئی, امریکہ کی رسوائی ہوئی کہ ایک چھوٹے سے ملک نے اس کے پرخ سے اڑا کے رکھ دیا. ڈاکٹر صاحب کی دعائیں آپ سب کے لیے ہیں, آگے بڑھیں, منزلیں آپ کے, کامیابیاں قدم چومیں آپ کے. تدبیر کے دستے زرین سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے, قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوششیں انسان ہوتی ہے.